أهلا رمضان. الصوم کفارۃ، روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ قال عمر رضی اللہ عنہ من یحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا صحابہ کی ایک مجلس میں کہ کس کو یاد ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنے کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر حدیث کا لفظ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا ہے، تو صحابہ کرام کے دور ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان کو حدیث کہا جاتا تھا، یہ کوئی بعد کا بنا ہوا لفظ نہیں ہے۔ قال حذیفۃ، تو حذیفہ، اور یہ حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی انا سمعتہ یقول، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے فتنۃ الرجلی، آزمائش آدمی کی، فی اہلہ، اس کے گھر والوں میں، و مالہ، اور اس کے مال میں، و جارہ، اور اس کے ہمسایوں میں، تکفرھا، اس کا یعنی اس کو مٹا دیتی ہے، الصلاۃ، نماز، الصیام، اور روزے، والصدقہ، اور صدقہ۔ یعنی کوئی آزمائشیں، کوئی گناہ انسان سے ہو جائیں، اس کے اہل و عیال کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، اس کے ہمسایوں کے حوالے سے کوئی کوتاہیاں ہوں، تو جو نمازیں وہ پڑھتا ہے، جو روزے وہ رکھتا ہے، جو صدقہ وہ کرتا ہے، تو وہ اس کے کفارہ بن جاتی ہیں۔ قال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیس اسأل عن ذہ، میں یہ نہیں پوچھ رہا، اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا میں، انما اسأل، بے شک میں پوچھ رہا ہوں، عن التی، اس فتنے کے بارے میں، تموج کما یموج البحر، جو کہ ایسے ٹھاٹھے مارے گا جیسے سمندر کی موجیں اوپر کو اٹھتی ہیں اور ٹھاٹھے مارتی ہیں۔ قال حذیفۃ، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا، اب یہ ساری بات جو ہے نا یہ کنائے میں ہو رہی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو اس کے تو اس فتنے کے درمیان جو ہے ابھی اس کے سامنے تو ایک بند دروازہ ہے، یعنی ایک بڑا مضبوط دروازہ ہے جو بند ہے، فتنہ آ نہیں سکتا ابھی۔ قال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ، کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ قال، تو حذیفہ نے کہا یکسر، توڑا جائے گا۔ قال، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک اجدر، تو پھر تو یہ دروازہ اس لائق ہے، یعنی اگر یہ توڑا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ یغلق الی یوم القیامہ، پھر یہ قیامت کے دن تک بند نہیں کیا جا سکے گا۔ فقلنا لمسروق، تو یہ سارے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے مسروق سے کہا سلہ، ان سے پوچھو، حذیفہ سے، یعنی جو راوی ہیں حدیث کے، ان سے پوچھو اکان عمر یعلم من الباب، کیا عمر جانتے تھے کہ یہ دروازہ کون ہے؟ فسألہ، تو انہوں نے ان سے پوچھا، فقال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں، کما یعلم ان دون غد اللیلہ، وہ ایسے جانتے تھے جیسے کوئی جانتا ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے۔ اور یہ دروازہ تھے کون؟ یہ حضرت عمر خود تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے شروع ہوئے، امت مسلمہ جن جن آزمائشوں میں سے گزری وہ آج تک گزر رہی ہے۔ اور حدیث یہاں کیوں آئی ہے کہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے گناہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو کبائر ہیں، کبائر نمبر 1 توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض انسان ایسے بھی ہوں گے کہ جو کبائر لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے کبائر کو معاف فرمائے گا۔ بعض ایسے، یہ اب اللہ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے کبائر بھی معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کن کبیرہ گناہوں والے کی شفاعت کا بھی حکم دے دیتے ہیں، اللہ عالم۔ لیکن
کچھ ایسی آزمائشیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر جس کی وجہ سے اس کے کبائر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو آزمائشوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے، اور اگر کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کر کے ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ عزم رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں اور رمضان دوسرے رمضان تک اگر انسان بڑے گناہوں سے پرہیز کرے تو یہ دوسرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کی حدود کو پہچانا، تو یہ روزے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوں گے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، یہ امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں لکھا ہے۔